الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو اور پوری دنیا کو اپنے فضل اور کرم کے ذریعہ سے بسایا ہے اور سجایا ہے، اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ، سردار بطحہ، نبی معظم، رسول محتشم، سرور کونین، صاحب حوض کوثر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ اور مکمل طور سے شریعت عطا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن جب تک نبی کی پیروی نہیں کرے گا اور نبی کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا، تب تک اس کے لیے دنیا میں عزت بھی نہیں اور آخرت میں نجات بھی نہیں۔ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالی نے سنا دیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 104 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اس مناسبت سے میں نے ایک سلسلہ لے کے چلا تھا، جو سلسلہ اصلاح سماج کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کچھ 2 خطبوں میں رکھا تھا، اور اسی سلسلہ کی ایک کڑی اور آخری کڑی انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بھی باتیں میں لے کے آپ کے روبرو کھڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح صحیح کہنے اور آپ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ تعالی سننے اور اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، عام طور پر آج جو میں نے باتوں کا انتخاب کی ہے، اس میں کچھ 3 اہم اور بنیادی باتیں ہیں۔ ایک کیا ہے کہ ضروریات خمسہ اور اس کے نفاذ کے لیے معاشرے کا بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ دوسری بات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سماج میں رہنے والے لوگوں کا بہت بڑا حق ہوتا ہے۔ تیسری بات، مسجد کا کردار معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے لیے بڑا ہی اہم ہیں۔
مسجد صرف عبادت ہی نہیں بلکہ انسانی سماج میں اور اس کے گرد و اطراف میں رہنے والے تمام لوگوں کا، اس کی ضروریات، اس کی یعنی ساری چیزوں کا مرکز اور محور ہیں۔ اس لیے مسجد صرف مسجد نہیں بلکہ مسجد کے ساتھ ساتھ مومنوں اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم اور پارلیمنٹ ہے۔ جی، لوگ اس کو مسجد ہی اگر سمجھ بیٹھے ہیں تو آج بھی ان کی سوچ کی تھوڑا سا 2 قدم آگے لے کے چلنا ہے، تب جا کر کے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ چلو چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور نبی اور اللہ نے اپنی کتاب کے ماننے والا بنایا ہے۔ یہ اس کی تعریف ہے اور اس کی بہت زیادہ ہم ممنون اور مشکور ہیں کہ آج ہم لوگ نہا دھو کر کے جمعہ میں نمازوں میں مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں، ورنہ کتنے ہیں جھاڑوں کو، درختوں کو، پیڑ پودوں کو، پتھروں کو کہاں کہاں جا کے جھکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ اس سے بچایا ہم سب کو، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ میرے بھائیو، اگر کچھ نہیں ہو سکا تو آپ ایمان لے کر کے اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ پوچھے کیا لے کے آئے ہو؟ ہے اللہ ایمان لے کے آیا ہوں، کچھ نہیں لے کے آیا، ایمان لے کے آیا، جو ایمان تو نے عطا فرمایا تھا وہ ایمان لے کر کے آ گیا ہوں، اس کو داغدار نہیں کیا، اس میں مچھا اور اس میں دھبے نہیں لگایا، اللہ وہی ایمان لے کے آ گیا ہوں۔ انشاءاللہ وہ صداقت والا ایمان آپ کی نجات کے لیے، آپ کے گھر والوں کی نجات کے لیے کافی بنیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، تو ضروریات خمسہ یہ کیا چیز ہیں جو اسلامی سماج کے لیے نہایت ہی ضروری ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ ایک تو جان، مال، عزت، عقل اور دین، 5 چیزیں ہیں۔ صرف 2 یا 3 لائن میں آپ کے سامنے اس کا کچھ تعارف کرا دیتا ہوں اور اس کے بعد آگے نکلتے چلے جائیں گے۔ ضروریات خمسہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ بات یہ دلوں کو ٹچ کرنے والے اور دلوں کو چھونے والی بات ہے۔ کسی بھی معاشرے میں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے، سماج کو مطمئن اور اطمینان بخش بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی مال، جان، عزت، عقل اور اس کی دین کی بقا اور اس کی تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے سارے لوگوں کو فعال ہونا ہے۔ فعال کے مطلب ایکٹیو ہونا ہے، سرگرم ہونا ہے۔ جی، سارے لوگوں کو فعال ہونا ہے، سماج میں رہنے والے، معاشرے میں رہنے والے تمام لوگوں کو فعال ہونا ہے۔ جیسے کہ کسی بھی ایک گھر کے بڑے آدمی کو، گھر کے ہیڈ کو جب کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچے، اولاد، خاندان، ماں باپ، ملنے جلنے والے سارے لوگ فعال ہو جاتے ہیں۔ بھائی وہ بیمار ہو گئے، پتہ نہیں بیماری کہاں تک پہنچ جائے گی، اس کی حفاظت کیسے، اس کا ٹریٹمنٹ کیسے، اس کا علاج کیسے، فعال ہوتے ہیں، سرگرم ہوتے ہیں۔ آئیے ہم ان چیزوں کی طرف تھوڑا سا کچھ باتیں پیش کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جان ہے۔ جان معلوم ہے آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین میں، اللہ رب العالمین کی شریعت میں کوئی بھی آدمی کسی بھی افراد کے جان پر حملہ آور ہو، کسی بھی آدمی کے، آپ میں سے، ہم میں سے، ایکس وائی زیڈ، کسی کے بھی جان کے اوپر کوئی دشمن، کوئی بھی ایکس پرسن کسی کے اوپر حملہ آور ہو تو معاشرے میں رہنے والے
اس کی جان کی حفاظت کے لیے فعال ہو، آگے بڑھے، اور یہاں تک کہ کسی بھی انسان کے جان پر کوئی آدمی حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، تو اسلام نے اس کی حفاظت کے لیے، اس کی تحفظ کے لیے کیا کہا ہے؟ قصاص، اس کا بدلہ لو۔ انگلی توڑی ہے کسی نے، اس کا انگلی توڑ دو۔ سر پھوڑا ہے، اس کا سر پھوڑ دو۔ کسی نے اور کچھ کیا ہے، اسلام نے اس تقابلی کو زندہ رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کسی نے آپ کے جان پر حملہ کیا، اس کو چھوڑ دیا، میں نے چھوڑ دیا، آپ نے، سب نے، سارے لوگوں نے چھوڑ دی، وہ پتہ ہے ایک پر جان پر حملہ کرے گا، ہیرو بنے گا، دوسرے پر حملہ کرے گا، اسٹار بنے گا، تیسرے پر حملہ کرے گا، سپر اسٹار بنے گا، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے قسم کی چیمپئن بن جائیں گے، اور کہاں سے کہاں تک آج کے ماحول میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، قصاص لو، اس کا بریک لگاؤ، وہیں پر رک جائیں گے۔ تو اس کی تحفظ کیا ہے؟ جان کی تحفظ۔ مال کی تحفظ کیسے کیا ہے؟ سماج میں کسی بھی ایسے اٹھتے ہوئے حملہ آوروں کو بریک لگایا ہے۔ ضروری ہے ان چیزوں کو ہم سمجھیں اور اس کو اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ مال کے اوپر کوئی آدمی آپ کا مال، کسی بھی شخص کے مال کو چوری کرتا ہے، آپ کے مال کو کسی نے چوری کر لیا بلا وجہ، کوئی اسباب نہیں تھا، چوری کر لی، اسلام نے بریک لگایا ہے اس کی مال کی حفاظت کے لیے۔ سماج میں اس آدمی کو اطمینان بخش زندگی بخشنے کے لیے کیا کہا ہے؟ کوئی بھی چور پکڑ جائے اس کے ہاتھ کاٹو، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ میں نہیں کہتا، جس دین کا ہم اور آپ فالو ہوتے ہیں، اس دین کے فالو ہونے والے اس مالک الملک نے، اس مربی اور اس خالق نے یہ اتھارٹی دیا ہے ہمیں کہ چور کو ہاتھ کاٹ دو۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ میری بیٹی یاد رکھو، فاطمہ میری بیٹی، لخت جگر یاد رکھو، لخت جگر میری ہو سکتی ہے، میرے خون میں، میری محبت میں انتہائی پہنچ سکتا ہوں میں، لیکن میری بیٹی اگر تم بھی چوری کیا، لَقَطَعْتَ يَدَاهَا، تیرے ہاتھ بھی کاٹ دوں گا، تیرے ہاتھ بھی کاٹ دوں گا میں۔ اللہ اکبر۔ یہ معاشرہ، یہ سماج اگر اس کا نقطہ فعال ہو جائے، لوگوں کے اندر عام ہو جائے، اللہ کی قسم سارے معاشرے میں، سماج میں پھیلے ہوئے تمام قسم کی بدامنیاں چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے عزت کے بارے میں کیا بیان دیا؟ اگر کوئی شخص کسی مومنہ، کسی محسنہ کی عزت کے اوپر دھاوا ڈالتا ہے، کسی عزت کے اوپر، کسی کے عزت کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس دین میں اس سماج میں رہنے والے لوگوں کو اس کی تحفظ کے لیے کتنا عظیم پیغام دیا ہے۔ پتہ آپ کو، اگر کوئی شادی شدہ مرد کسی مومنہ، کسی بھی محسنہ، کسی بھی اسی طریقے سے مسلمان، کسی کے بے بہو، کسی کے بیٹی، کسی کے اور کوئی ہاتھ لگاتا ہے اور اس کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، شادی شدہ ہے، اسلام نے کہا اس معاشرے کی تحفظ کے لیے، اس کو امن قائم کرنے کے لیے اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کرو۔ کیا کہا؟ پتھروں سے مار مار کے ہلاک کرو۔ جب پتھر مارے جائیں گے وہ انسان زندہ نہیں رہے گا، اور جب زندہ نہیں رہے گا تو معاشرے کے اندر ویسے واقعہ بار بار پیش نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ کتنا بہترین نظام ہے اسلام کا، معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں کتنا بہترین پہلو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ اور کہا اگر غیر شادی شدہ ہیں اور اس نے یہ حرکت کی ہے تو اس کو 100 کوڑے لگانے کا حکم دیا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 100 کوڑے لگانے کا حکم دیا ہے، تاکہ دوسرے نوجوان معاشرے میں ایسے کام کرتے ہوئے دیکھ کر وہ ڈر جائے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟
سعودی عرب کے اندر پتہ ہے الحمدللہ ان چیزوں پر مکمل طور سے عمل ہو رہا ہے. علل اعلان جس طریقے سے ہمارے ہندوستان میں اور دیگر ممالک کے اندر آپ غور کیجئے پورے گینگ ریپ ہوا کرتا ہے، گینگ ریپ، اور اس کے بعد میڈیا کے اندر اچھالا جاتا ہے اتنے اور ایسے ظالموں کے منہ پر پردہ لگایا جاتا ہے جس کی عزت کو چھلنی کرنی چاہیے، جس کی عزت کو چھلنی کر دیا اس کے منہ پہ پردہ لگ رہا ہے. سوچنے والی بات ہے. کتنے ایسے بہن ہیں، کتنے ایسے بیٹیاں ہیں، کتنے ایسے عمر دراز عورتیں ہیں جن کی ایک نہیں انیک واقعات موجود ہیں. ایسے لوگوں پر اگر پتھروں کی بارش نہ ہوئی، ایسے لوگوں پر اگر کوڑے نہ لگے تو میرے بھائیو یہ زمین پاک نہیں ہوگی، اور معاشرے میں سماج میں رہنے والے لوگ نوجوان یقیناً سپر اسٹار اور ہیرو بنتے رہیں گے. اس لیے اس کو تحفظ کے لیے اس کو بریک لگانا ہے، بریک لگانا ہے. جب تک بریک نہیں لگائیں گے یہ معاشرہ بد امنی کا شکار بنا رہے گا. جی تو اس طریقے سے عزت کی پامالی پر سماج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کی جو حفاظت کرنے کا ذریعہ دیا ہے بڑا عظیم ہے وہ. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ عقل ہے. عقل میرے بھائیوں، ایک آدمی ہے ایسا شراب پر دور میں بیٹھتا ہے جس کے وجہ سے اس کی عقل جاتی رہتی ہے. اب ایسے سماج میں رہنے والے ایک آدمی، دو آدمی شراب کی عادت بنتی چلی گئی اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہم نے اور آپ نے، تو پتا آپ کو معاشرے کے اندر سارے لوگوں کو شرابی بنانے کی کوشش کرے گا. جس طریقے سے آج معاشرے کے اندر کیا ہے، کسی ایک بڑے آدمی نے سگریٹ پیا، سگریٹ پینے کے بعد پتا ہے آپ کو آج پوری ٹیم در ٹیم سگریٹ پی رہی، پوری نوجوان نسل. میرے بھائیوں ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا ہی چہرہ بڑا اچھا ہے، بڑا معصوم ہے، لیکن جا کے دیکھو آپ بازاروں میں، جا کے دیکھو آپ چائے اسٹالوں میں، جا کے دیکھو ایسے نوجوان جن کے موچھیاں بھی نہیں آئیں، جن کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں آئی ابھی، اللہ اکبر، لیکن ایسے نوجوان گھنٹوں گھنٹہ بیٹھ کر ایسے جرائم اور اس طریقے سے گناہوں کے اندر ملوث ہو رہے ہیں. اس کا دفاع کون کرے گا؟ اس کا اصلاح کون کرے گا؟ سماج میں ایسی برائیاں پھیلتے ہوئے اگر چھوڑ دیا جائے تو ایک دن کیا ہوگا کہ سارا معاشرہ میرے بھائیوں گناہوں کا اور تاریکی کے جمگھٹا بن جائے گا. اس لیے اگر کہا گیا ہے عقل، دین کے اندر شراب پی کر کے عقل کھو جانے والے، جانور بن جانے والے، بدھو بن جانے والے، ایسے درندگی کا شکار ہو جانے والے، اسلام نے کیا کہا؟ اس کو بریک کرنا ہے، سماج میں اس کو تحفظ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، تو اس کو کوڑے بھی لگاؤ. شرابیوں کو بھی کوڑے لگائے گئے اسلام میں، شراب پینے والوں کو. میرے بھائیو آج ہمارے معاشرے کے اندر ساری چیزیں یہ چلن اور بڑے اسپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے. اور اسی طریقے سے دین، پتا ہے آپ کو دین کے اندر لوگوں نے آج کل اس طریقے سے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے کہ دین سے لوگ نکلتے چلے جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی، جو مسلمان اپنے دین کو بدلتا ہے، اپنے دین سے تحریف ہوتا ہے، اپنے دین سے منحرف ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے اپنے دین سے. کل تک مسلمان تھا، کل تک مسجد میں آنے والا تھا، کل تک چہرہ مہرہ تھا، کل تک نماز کے پابند تھا، کل تک روزے کی پابند تھے، کل تک حج اور زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کا پابند تھے، آج وہ کیا ہے پوری طور سے آزاد ہو گئے. اسلام نے کیا بتا ہے؟ ایسے آدمی کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، ایسے آدمی کو اسلام نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے. اور سارے لوگ آرام سے شیر بن کے گھومتے ہیں. میرے بھائیو اگر ہم نے نہیں پکڑا، آپ نے نہیں پکڑا، گاؤں والے، سماج والے، کسی نے نہیں پکڑا، ایک دن اللہ اس کو ضرور پکڑے گا. اور میری دعا ہے اور آپ لوگ آمین بھی کہو کہ جو آدمی قرآن کا ہونے کے باوجود، اسلام کا ہونے کے باوجود، اسلام کی ساری حقانیت کا ہونے کے باوجود جو آدمی دین کے اوپر قاری جرب لگاتا ہے، اے اللہ ایسے لوگوں کو تو نہیں چھوڑنا میرے مالک، ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑنا. کیوں؟ دین کو جانتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، دین کی ساری قوانین کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی دین کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، شریعت کے اوپر شریعت شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیو سماج میں ایسے لوگوں کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے. جب تک ان لوگوں کو ختم یا جب تک ان لوگوں کو قلع کما نہیں کریں گے، میرے بھائیو سماج کے اندر کہتے ہیں نا تالاب کے ایک ہی مچھلی پورے تالاب کی مچھلیوں کو خراب کر دیتی ہے. تالاب میں ایک مچھلی ہوتی ہے
سارے تالاب کی مچھلیوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی بنیادی چیز ہیں جو میرے بھائیوں یہ ضروریات خمسہ اور اس کے نفاذ کے تعلق سے سماج میں انتہائی اہم اور ضروری ہے، انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بیٹھ کے روٹی بوٹی نہیں سیکے، وہاں پر مسجد نبوی کے اندر جب پہنچے تو آپ نے اسلامی تعلیم کا، اسلامی سماج کا اصلاح کرنے کے لیے، سماج کو درست کرنے کے لیے بڑے ہی اہم تشکیلات آپ نے دی، اور ایسے ایسے تشکیل دیا، ایسے ایسے قانون نافذ کر دیا جو بڑے بڑے جرم اور بڑے بڑے مجرم پیشہ آور لوگ تھے، ان قوانین کو جاننے کے بعد اللہ کی قسم سارے کے سارے لوگ اپنے جگہ پہ دب گئے، سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے جگہ دب گئے۔ کسی کی مجال نہیں تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان قوانین کے سامنے اپنے پنجے کو اٹھا دے، اپنی پیشانی، اپنے کاندھے کو اونچا کر کے چل لے۔ وہ نہیں، امن کا گہورہ بن گیا، امن و آشتی کا گہورہ بن گیا، سارا اطمینان ہو گیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور آج آپ دیکھو جی، کوئی عورت بھی اگر تنہا ہے، وہاں پر تنہا ہے، کوئی قسم کی پرابلم نہیں، کوئی قسم کی پرابلم نہیں میرے بھائیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی اس تشکیل کو قیامت کی صبح تک کے لیے کہ اطمینان کا بخش بنا دیا میرے بھائی۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز، ہمارے سماج کے اصلاح کے لیے جو دوسرا اہم پہلو ہے، بلکہ 8ویں نمبر کا پہلو ہے، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے یہ پیغام دیا ہے قرآن مجید کے اندر، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، اللہ کے بندو تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لوگوں کو خیر کی دعوت دے۔ مسجد کی طرف سے جتنے بھی ہوتے ہیں سب خیر کی دعوت ہوتے ہیں، قرآن کی درس ہو، حدیث کا درس ہو، مساجد کے اندر جو بھی دروس ہو، جو بھی پیغام ہو، سارا کا سارا خیر کی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تمہارے اندر ایک ایسی جماعت، ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے، ایک ایسے افراد ہونی چاہیے تمہارے معاشرے کے اندر، سماج میں، یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی دعوت دے، بھلائی کی دعوت دے، رحمت کی دعوت دے، بہترین اسلوب کی دعوت دے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے، لوگوں کو تمام قسم کی برائیوں سے روکے۔ اور بھلا مسجد سے یا اسی طریقے سے اس قوم کے اندر یہ سب ساری چیزیں نہیں ہوئی تو ہوں گے کہاں سے؟ نہ ہونے کی وجہ سے، پتہ آپ کو، نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان اور نان مسلم جتنے بھی سب خلط ملط ہو کر کے سب پیسے جا رہے ہیں۔ ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی بدعات، ہر قسم کی خرافات مسلم سماج کے اندر پائے جاتے ہیں، ہر قسم کی، جس کو گنانے کی ضرورت نہیں۔ آج جتنے بھی مسلم معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جتنے بھی برائیاں ہیں، وہ کوئی غیر کرنے والے نہیں، وہ اپنا ہے۔ جی اسی لیے کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ جتنا اپنوں سے نقصان ہوا ہے اتنا غیروں سے نقصان نہیں ہوا ہے۔ دین کا جتنا اپنوں سے نقصان ہوا ہے اتنا غیروں سے نہیں ہوا ہے۔ اور پتہ آپ کو، اللہ اکبر، اس سے پہلے تو چھوڑیے، اب کیا ہو گیا ہے؟ میلاد النبی کے تعلق سے دیکھیے، بھلائی مسجد کے ممبر و محراب سے صحیح بات پیغام نہ پہنچنے کی وجہ سے آج کل لوگ ڈینس کر رہے ہیں، جی ڈینس کر رہے ہیں، جلوس نکال کر کے ڈینس کر رہے ہیں، جی کر رہے ہیں، جگہ جگہ پر نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ اگر ان سب چیزوں کا خاتمہ نہیں ہوا سماج کے اندر، مسلم سماج کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر ان چیزوں کا کلا کما اگر نہیں ہوا تو یہ بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر ختم ہونے کا نام نہیں لے گا میرے بھائیو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم کرے، برائیوں سے لوگوں کو روکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تو لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، بامراد لوگ ہیں، بامقصد لوگ ہیں۔ یہ اس کی زندگی ایسے ویسے نہیں، پورے مقصد کے ساتھ جیتے ہیں یہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور ایک جگہ فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ کتنا عظیم ہے یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے غالباً اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو، اللہ اکبر، بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، لوگوں میں برائی سے روکتے ہو، اور تمہارا کہنا بھی یہ ہونا چاہیے
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سب کچھ کریں اور لوگوں کو بھلائی کا حکم کریں۔ ایک آدمی خود اسی طریقے سے حرام کھائے اور دوسروں کے کہ حرام مت کرو۔ ایک آدمی بے نمازی ہے اور دوسروں کو کہے کہ نماز تم پڑھو۔ ایک آدمی خود زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اور دوسروں کو کہتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دو۔ ایک آدمی خود جو ہے تمام برائیوں کو کرتا ہے اور دوسروں کو کہتا ہے تم برائی مت کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں ایسی بات مت کہا کرو جو تم خود نہیں کرتے، وہ بات کہو جو تم کرتے اور دوسروں کو بھی کہتے بھی وہی بات ہو۔ تو میرے بھائیو، اگر کوئی آدمی بھلائی کا حکم نہ کرے، برائی کا اسی طریقے سے روک نہ لگائے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بڑی بہترین حدیث کے اندر اس بات کو سمجھایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص، کوئی افراد کسی کشتی میں چل رہے ہیں اور وہ کشتی، وہ جہاز سمندری اور بحری جہاز ہیں، میں توجہ چاہوں گا آپ لوگوں سے، بحری جہاز ہیں، اس میں دو قسم کے لوگ سفر کر رہے ہوں اس جہاز کے اندر، ایک اوپر کے کھانے میں اور دوسرے لوگ نیچے کے کھانے میں۔ اب اگر نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑی اور وہ آدمی اوپر جانے کے بجائے اس جہاز کے اندر ہی سوراخ کر کے پانی لینے کی کوشش کیا، اور اوپر والے بالا خانے والے آرام سے چین سکون کے ساتھ سو رہے ہیں، اور نیچے والوں کو اگر اس کو نہیں روکا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر وہ یہی سمجھتے گئے اوپر والے کہ ٹھیک ہے تو سوراخ کر رہا ہے کشتی کو تو ڈوب کے مرے گا، میرے بھائیو یہ نہیں، یہ ڈوبنے کے ساتھ ساتھ تمہارے کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس لیے کشتی میں سوراخ کرنے والے کو اگر اوپر والے نے نہیں روکا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا میرے بھائیوں کہ سب کے سب لے کے ڈوبیں گے، نیچے والے بھی اور اوپر کھانا بالائی کھانے والے بھی، دونوں ڈوب کے مریں گے۔ اس لیے معاشرے کے اندر اگر برائیاں پھیل رہی ہیں سماج میں، تو ایسے تمام قسم کی برائیوں کو روک تھام کرنا، اس پر بریک لگانا، سماج میں رہنے والے تمام کے تمام انسانوں کو، تمام کے تمام لوگوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز اور تیسرا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ یہ ہے میرے بھائیوں، سماج کے اندر ہر محلے میں، ہر بستی میں مسجد ہوا کرتی ہے، مسجد ہوا کرتی ہے، اور کسی بھی سماج میں، کسی بھی بستی میں، کسی بھی علاقے میں مسجد کا بڑا ہی اہم رول ہوا کرتا ہے، اس کا کردار بڑی بہترین ہے۔ الحمدللہ مسجد میں آنے والے تقریباً 5 نمازوں میں اکثر لوگ آتے ہیں، اکثر لوگ آتے ہیں مسجد میں، اور اسی طریقے سے مسجد میں آنے والے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے ایک بھائی نہیں آیا، اس کی خبر لیتا ہے، اس کے پتہ لیتا ہے، دوسرے ٹائم پہ پتہ چلا کہ فلاں بھائی نہیں آیا، اس کی خبر لیتا ہے، اس کا پتہ لیتا ہے، اسی دوران میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں بھائی بیمار ہو گیا، تو مسجد کی طرف سے یہ کردار ہونی چاہیے کہ اس آدمی کے گھر پہنچے اور اس کی تیمارداری کرے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام فضائل کو حاصل کرے جو تیمارداری کرنے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر بعد میں پتہ چلا کوئی ایسا آدمی ہے بیچارہ وہ انتقال کر گیا، دنیا سے گزر گیا ہے، مسجد میں آنے والے، تو مسجد میں آنے والوں کا کردار یہ ہوا کرتا ہے میرے بھائیوں کہ اس کے جنازے میں پہنچے، اس کے تدفین میں پہنچے، یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں اس دین میں عائد کیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں مسجد کے اندر سے یہ پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، مسجد کی طرف سے ممبر محراب سے یہ پیغام پہنچتا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، مسجد کے طرف سے، مسجد کے جانب سے، مسجد کے ممبر و محراب سے یہ پیغام پہنچتا ہے کہ رشتہ داروں کا حق کیا ہے، یتیموں کا حق کیا ہے، بیواؤں کا حق کیا ہے، نوکر اور چاکروں کا حق کیا ہے، اپنے ماتحت میں رہنے والے لوگوں کا حق کیا ہے۔ یہ سب ساری چیزیں کہاں سے ہوتے ہیں؟ مسجد سے پہنچتے ہیں۔ تو مسجد میرے بھائیوں اپنا بڑا ہی اہم کردار ادا کرتی ہے سماج میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے، اور جہاں سے یہ پیغام نہ جائے، جہاں سے یہ پیغام نہ نکلتا ہو میرے بھائیو، وہاں گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں، گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں، اور ایسا قطعاً نہیں ہونی چاہیے،
قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ الطیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مسجد نبوی نہیں پہنچے تھے میرے بھائیوں۔ آپ مسجد سے دور ہی تھے، تقریباً 14 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے پاس ٹھہرے رہے اور وہاں پر مسجد کی بنیاد قائم کر دی۔ اور آپ کو پتا ہے وہ مسجد کی بنیاد جب قائم کر دی، آج میرے بھائیو جو بھی آدمی وہاں پہنچتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس مسجد میں جا کر کے، پتا ہے آپ کو ایک عمرے کے برابر ثواب کا اجر دیا گیا ہے، اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی پہنچنے کے بعد سب سے پہلے زمین خریدی اور خریدنے کے بعد آپ نے مسجد کی سنگ بنیاد رکھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کام کیا ہے۔ اللہ والوں نے اپنے خون پسینہ لگائے ہیں۔ مسجد حرم کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کے بڑے زبردست کے ساتھ اپنی پوری جان اور شان اور پورا خون پسینہ لگاتے ہوئے پتھروں کو ڈھو کر کے اور اس کی تعمیر کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے اس کو قبول فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی۔ کیوں؟ جس معاشرے کے اندر، جس سماج میں مسجد نہ ہو، وہاں کے بچے، وہاں کے خواتین اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی زندگی ادھوری ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ مہینہ گزر جاتا ہے، بعض علاقے ایسے ہیں جو اس کے کان تک اذان کی آواز نہیں پہنچتی۔ اللہ اکبر، مہینہ گزر جاتا ہے، کان میں مسجد کی ممبر و محراب سے اس کے کان تک آواز نہیں پہنچتی۔ مہینہ گزر جاتا ہے، مسجد کی طرف اپنا چہرہ کر نہیں پاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ جہاں پر مسجد ہو اور وہاں کے رہنے والے، وہاں صبح اور شام ان کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے۔ ہر قرآن کے الفاظ، قرآن کی تعلیمات، حدیث اور حدیث کی بنیادی تشریحات پہنچتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ان علاقوں میں جہاں پر مسجد ہو اور مسجد کی ممبر و محراب سے حق و صداقت کے کلمات لوگوں تک پہنچتے ہوں۔ اللہ اکبر، یہ خوش نصیب لوگ ہیں وہ میرے بھائیو۔ اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو وہاں پر آپ نے مسجد کی جگہ خریدی اور مسجد کی جگہ خریدنے کے بعد پہلے مرتبہ بنیاد ڈالی۔ کیوں؟ سماج کے اصلاح کے لیے، معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے، معاشرے میں میرے بھائیوں لوگوں کو اصلاح اور درست کرنے کے لیے مسجد کا بڑا ہی اہم کردار ہوا کرتا ہے اور مسجد میں آنے والے لوگوں کا بڑا اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ اس لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے اور مسجد سے یہ سارے کام ہونا بھی چاہیے۔ اور میں آپ لوگوں کو آخری ایک پیغام دیتا ہوں، اگر آج پورے دنیا والے اس پیغام کو اپنا لے اور اس کے اوپر عمل کرنے لگے، دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تمام قسم کی بدامنیاں ختم ہو جائے گی میرے بھائیوں، بدامنیاں ختم ہو جائے گی۔ اب سپوز جس علاقے میں، جس ایریے میں مسجد ہے، اس مسجد سے سیدھے طرف ایک 40-50 گھر کو چن لے، بائیں طرف بھی 40-50 گھر کو چن لے، یعنی ایک مسجد کی جانب سے 100 گھروں کا اہتمام اگر کرنے لگے، اس کی بیماری میں، اس کی دیکھ ریکھ میں، اس کی پریشانی میں، اس کی بدعقیدگی میں، اور اسی طریقے سے چاہے وہ عملی میدان میں ہو، چاہے تجارتی میدان میں ہو، چاہے دنوی معاملے میں ہو یا دنیاوی معاملے میں ہو، ان تمام چیزوں کا اگر اصلاح کرنے لگے اور اس کی اچھی اور بری چیز پر نظر رکھنے لگے مسجد والے، تو اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، سارے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اجتماعی تکافل کا معاملہ ہوگا تب۔ ایسا نہیں، اجتماعی تکافل کا معاملہ ہوگا۔ لوگ اگر آپس میں یہ صلح اور یہ مشورہ کر لے کہ ہم لوگ 50 لوگوں کی جیون کا بھرپور خیال کریں گے، 50 لوگوں کی جیون کا بھرپور خیال کریں گے۔ الحمدللہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم نے کیا تھا۔ میرے بھائیو، اپنے مال کا ایک اہم حصہ جو لوگ مقید تھے
ان لوگوں کو چھڑانے میں، ان کو ان کی زندگی آزاد بنانے میں اپنی قیمتی مال کو لگایا اور لوگوں کو ایسے ایسے بندھنوں سے نکالا تھا۔ تو مسجد کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، بڑا کردار ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اگر ان تمام چیزوں کو بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم ضروریات خمسہ کا نفاذ کریں تاکہ معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے تمام بیماریاں ختم ہو جائیں۔ امر بالمعروف خود کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے پلیٹ فارم پر، ہماری زمینی سطح پر جو بدامنیاں قائم ہیں، ہماری اس حق و صداقت کے ذریعہ سے وہ اصلاح کر لیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے میرے بھائیو؟ مسجد تو ایک پارلیمنٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسجد جو ہے ان تمام چیزوں کا، جس طریقے سے کوئی آدمی جب علاج و معالجہ کرواتا ہے اور تمام علاج و معالجہ کروانے کے ساتھ ساتھ ایک اینٹی بائیوٹک جو دیتے ہیں وہ تمام دوائیوں کا باعث ہوتا ہے، اسی طریقے سے تمام علاقے کے لیے مسجد جو ہے بڑے ہی بہترین مرکز ہیں، بڑی بہترین محور ہیں لوگوں کو اصلاح کے لیے، لوگوں کی اسی طریقے سے درست کرنے کے واسطے اور اس کی اچھے اور برے تمام چیزوں کو میرے بھائیوں ظاہری اور باطنی کو اصلاح کرنے کے لیے مسجد کا کردار بڑا اہم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے ایک سلسلہ لے کے چلا تھا اصلاح سماج کے تعلق سے، تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اور آخری یہ کڑیاں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ تمام بھائیوں کو، بچوں کو، بہنوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں نہیں بلکہ ملک کے کونے کونے میں مختلف قسم کی بیماریاں عائد ہو رہی ہیں۔ اس مسجد میں آنے والے ایک عبد الرحمن بھائی جو دبئی میں رہا کرتے تھے، آج وہ حیدرآباد کے ہسپتال کے اندر زیر علاج ہیں۔ آپ دعا کیجئے اور آپ لوگوں سے دعا کی درخواست بھی کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے بھائی بہن، دوست، احباب، بچے جو بھی جہاں جہاں بیمار ہیں، اللہ رب العالمین سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ سب کو شفائے کاملہ اور شفائے عاجلہ نصیب عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔